السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنے والے کو چاہیے کہ 20 رمضان کو، جب 20 رمضان گزر جائے تو مغرب کے وقت وہ مسجد میں آ جائے، اور وہ جو رات ہوگی وہ 21ویں رات ہوگی، تو رات بھر شب قدر کی تلاش میں دعا کا اہتمام کرے، عبادت کرے، اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتے اس تعلق سے؟ حدیث وعن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ، رواہ البخاری فی کتاب الاعتکاف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ثم اعتکف ازواجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث، اس حدیث سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ دوسری بات، ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا اہتمام کیا کرتی تھیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تیسری بات، العشر الاواخر، 10 دن، یعنی مسجد میں جو رہنا ہے وہ 10 دن تک رہنا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو 10 دن تک رہنا ہے، 10 راتیں اس کے اندر داخل ہیں، تو ان میں اب خیمے میں کب داخل ہونا ہے؟ ایک اور حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے۔ حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکف، رواہ الترمذی فی ابواب الاعتکاف۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھ لیتے، ثم دخل فی معتکف، پھر اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو 10 دنوں کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس لاک ڈاؤن کے دور میں جہاں پر مسجدوں میں آنا منع ہے، مسجدوں میں نہیں آ سکتے ہیں، تو کیا کوئی شخص، کوئی مرد یا پھر کوئی عورت اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد نہیں تو اعتکاف نہیں۔ جس طرح سے جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد نہیں تو جمعہ نہیں، جس طرح سے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ شرط ہے، مکہ جانا شرط ہے۔ کوئی شخص اپنے یہاں، اپنے علاقے میں اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ نہیں جا سکتا ہے طواف کرنے کے لیے، یا پھر حج و عمرہ کرنے کے لیے کعبہ یا مکہ نہیں جا سکتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں نہیں جا سکا اس لیے میں اپنے گھر ہی میں طواف کر لیتا ہوں، اپنے گھر کی مسجدوں کو ہی طواف کر لیتا ہوں۔ نہیں، جس طرح سے حج و عمرہ کے لیے مکہ شرط ہے، جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے، بالکل اسی طرح سے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ اس میں جو وجہ شاہد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد ہی شرط ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے اس دور میں مسجد میں ہم نہیں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں تو کیا گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب مسجد میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے اس دور میں مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، حکومت کی جانب سے اجازت بھی نہیں ہے، ایسے دور میں ایسے ماحول میں آپ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو گھر میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ اعتکاف سنت ہے۔ اور اس کے اندر دو باتیں۔ پہلی بات کہ جو اعتکاف جو لگاتار اعتکاف بیٹھنے کے عادی ہیں، جو عمل کرنے کے عادی ہیں، امسال بھی اگر انہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی نیت تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیت کے مطابق اجر دے گا۔ دوسری بات، اگر امسال اعتکاف بیٹھنے کی کوئی صورت مسجد میں نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس صورت میں اعتکاف گھر میں بھی نہیں بیٹھنا ہے، مسجد میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد اگر اعتکاف رمضان کے بعد اگر لاک ڈاؤن کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور حالات بالکل اسی طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے ہم مسجد آیا جایا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھنے کی نیت کیا ہوا تھا، رمضان میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکا کسی وجہ سے یا پھر مجبوری کی وجہ سے، تو وہ بعد میں اس کو پورا کر سکتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1771 کے حوالے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ دیکھا دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خیمہ لگوایا تو دیکھا دیکھی ازواج مطہرات نے بھی خیمہ لگوانا شروع کر دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل بر تردنا، کیا اسی کا نام نیکی ہے؟ فلم یعتکف رمضان، اس کے بعد اس رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام نہیں کیا، سارا خیمہ کو کھلوا دیا۔ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِّن شوال، اور جب شوال کا مہینہ آیا تو شوال میں 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام کیا، چونکہ رمضان میں آپ نے اعتکاف کی نیت کی تھی لیکن کسی وجہ سے خیمہ بیویوں کے خیمے بہت زیادہ لگنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسپون کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو اعتکاف کے عادی ہیں، پہلی بات تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے مطابق اجر دے گا۔ دوسری بات، رمضان کے بعد اگر لاک ڈاؤن ٹوٹ جاتا ہے تو 10 دنوں کے اعتکاف کا اہتمام کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مزید شرط ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی بھی حال میں اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق کے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اعتکاف کا یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی ہمیں شریعت کے مطابق حل کرتے ہوئے عمل کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔